لوگوں نے کون سے رہبر بنا رکھے ہیں؟ تمہارے رہبر عثمان ہے، تمہارے قائد عثمان ہے، امیر المومنین عثمان ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح اصحاب نبی اہل ایمان لے کے آئے، تو تم ایمان والے اور ہدایت یافتہ اللہ کے عدالت میں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ کے ہاں تمہیں ہدایت یافتہ کا سرٹیفکیٹ کب ملے گا؟ جب تم ایمان اصحاب نبی کی طرح لے کے آؤ، جس طرح وہ لوگ ایمان لے کے آئے، تو ان کا ایمان آپ دیکھیں کیسے ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کس طرح کرتے تھے، آپ ذرا غور کریں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں عثمان اقربا پروری کرتے تھے، یہ بہت بڑا الزام حضرت عثمان پہ لگایا گیا، اور وہ بدنام زمانہ خلافت و ملوکیت نامی کتاب جسے آج ان تک جماعت اسلامی چھاپ رہی ہے اور پرنٹ کر رہی ہے، میں نے کبھی جماعت اسلامی کا نام لے کے ہٹ نہیں کیا، لیکن جب اصحاب نبی کی بات آئے گی تو کڑوی بات کرنی پڑے گی، ہری بات سنانی پڑے گی، کہ جو لوگ خلافت و ملوکیت کو چھاپتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں بڑی کے ساتھ، اس کتاب کے اندر حضرت عثمان پہ اقربا پروری کا الزام لگایا گیا اور بہرحال لگایا گیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی جیسا شخص جو اسلام کا محسن ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنا مال اپنا سرمایہ قربان کرنے والا ہے، وہ اقربا پروری خواہ کرے گا؟ ان کے نزدیک بھی ایسا جسومہ نہیں کیا، یہ تو گناہ ہو، تو زیادتی ہے کہ اپنے لوگوں کو نواز دینا اور جو حقدار لوگ ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ تو عثمان جیسا شخص نہیں کر سکتا۔ یہ تو جو بندہ الزام لگانے والا ہے اس کو کہو تو کرتا ہے، وہ بھی غصہ کر جائے گا، وہ کہے گا میں کروں گا، جو تو نہیں کرتا گیا تو ذرا گناہ گار آدمی، وہ عثمان غنی کے لیے تو کر رہا ہے جس کو اللہ کے نبی 20 بار جنت کی بشارت دے چکے ہوں، عشرہ مبشرہ والی حدیث سب کو پتا ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے جو 10 لوگوں کا نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی ابو بکر کو بھی جنتی کہہ رہے ہیں، عمر کو بھی کہہ رہے ہیں، عثمان کو بھی کہہ رہے ہیں، علی کو بھی کہہ رہے ہیں، 10 صحابہ کے نام لیے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیے، ذرا سنیے، بخاری و مسلم کے حوالے سے تفصیل دونوں میں مل جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احیافی بھائی تھا۔ احیافی بھائی وہ ہوتا ہے جس کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، احیافی بھائی ماں سے سگا ہے۔ ولید بن عقبہ، پتہ چلا کہ اس نے شراب پی ہے، ذرا غور کرنا، یہ آپ کے لیے میرے لیے سبق ہے۔ پتہ چلا اس نے شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھا چکا تو کہنے لگا اور پڑھاؤں؟ یہاں تک سارے لوگ بیان کرتے ہیں، نیم رافضی بھی بیان کرتے ہیں، وہ جیلم کا فتنہ بھی بیان کرتا ہے، یہاں تک، کیونکہ یہاں تک ان کا مداح پورا ہوتا ہے۔ لیکن ولید بن عقبہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہمارے لگتے ہیں عثمان، اور عثمان ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہمارا جسم ہے، عثمان ہمارا ایمان ہے، عثمان ہمارا قرآن ہے، کیونکہ کاتب قرآن کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ جامع قرآن کون ہے؟ عثمان۔ اسلام کا محسن کون ہے؟ عثمان۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا، لوگوں نے چے مگوئیاں شروع کی، لوگ حضرت عثمان نے ان کو بلایا، فرمایا یہ چے مگوئیاں ختم کرو، بند کرو، جو تمہیں خبریں ہیں وہ مجھ تک پہنچاؤ۔ ابو بکر اور عمر کے بعد اگر اللہ نے مجھے اس دھرتی پہ حاکم بنایا ہے تو میں ضرور انصاف کی بات کروں گا۔ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عثمان، یہ جو آپ کا حیافی بھائی بنتا ہے ولید، اس نے شراب پی کے نماز پڑھا دی۔ اب شراب اب حرام ہو چکی تھی نا رسول اللہ کے دور سے، قرآن میں حرام ہے نا، جب کہہ دیا بتا دیا، خبر مل گئی، 2 بندوں نے خبر دی، ایک نے کہا میں نے دیکھا پیتے ہوئے، ایک نے کہا میں نے دیکھا اس کو کرتے ہوئے شراب پی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس کو سزا دو۔ آپ نے حضرت علی کو کہا اے علی قم فاجلد ہو، علی کھڑے ہو اور اس کو کوڑے مارو۔ کس کو کہا؟ علی کو۔ یہاں پہ نقطہ سمجھیے، نقطہ کیا ہے؟ اگر علی میں اور عثمان میں اختلاف ہوتا، عثمان علی کو کہتے کوڑے مارو۔ اب اگر ہماری کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہو تو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے صحابی عثمان نے علی کو کہا علی اٹھو سے کوڑے مارو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن کو حکم دیا
حسن اٹھو اسے کوڑے مارو. حسن نے کہا ابا جان میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, میں نہیں مار سکتا اس کو کوڑے, آپ کسی اور کو حکم کر دیں, میں معذرت کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کو حکم دیا, فرمایا عبداللہ اٹھو اسے کوڑے مارو. عبداللہ نے اس کو کوڑے مارنے شروع کیے, علی نے گنتی کرنے شروع کیے. جب 40 کوڑے لگ چکے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب رک جاؤ. پھر فرمانے لگے رسول اللہ نے شرابی کو 40 کوڑے مارے, ابو بکر نے شرابی کو 40 کوڑے مارے, اور عمر نے 80 کوڑے مارے. اور یہ ساری کی ساری فضالے کا کلھا سنہ, یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کی سنت ہی ہے. یعنی 80 کوڑے مارنا بھی کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, تم میری سنت کو بھی پکڑ لو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی کیا کرو, پکڑ لو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر تمہاری ہدایت ہے, کیونکہ یہ خلفاء راشدین کو ہیں المہدیین, یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو اگر عثمان نے, ابو بکر نے 40 مارے, رسول اللہ نے 40 مارے, عمر نے 80 مارے, تو یہ ساری سنت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں. اور پھر فرمانے لگے مجھے 40 پسند ہے, یعنی اتنی حد تک سزا بہت ہے. حضرت علی نے 40 کوڑے مروائے عبداللہ بن جعفر سے. مجھے بتائیں اس سارے واقعے کے بعد آپ کو عثمان پہ کوئی الزام نظر آتا ہے؟ عثمان نے تو کوڑے مروائے نا, ہاں عثمان نہ مرواتے کوڑے پھر تم بات کرنے اچھے لگتے تھے. عثمان کیسے نہ مرواتے؟ عثمان تو قرآن کے محافظ تھے. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ, اللہ کی حدوں کی حفاظت اگر عثمان نہ کرتے کون کرتا؟ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا, خدا را اصحاب نبی سے سبق سیکھیں, اصحاب نبی کو کاپی کریں, اصحاب نبی کے مطابق زندگی گزاریں. اصحاب نبی پر تبرہ, الزام, جھوٹی افواہوں پہ کان مت بھریں. ایمان بگڑ جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟